بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین، میں ہوں توقیر عباس۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سانحہ پشاور کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سانحہ پشاور میں کتنی اہم اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیے گئے اور فوج کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئیں آپریشن میں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دہشت گردی کے انسداد کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جس میں سیاسی جماعتوں کے لیڈران شامل ہیں۔ وہ ایک حکمت عملی بنا کر تیار کر کے دیں گے اور اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ کمیٹی کیوں بنائی گئی، کیا یہ وقت کمیٹی بنانے کا تھا یا ایکشن لینے کا تھا، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے محسن رضا خان موجود ہیں۔ آپ اینالسٹ ہیں اور سینئر صحافی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لنڈن سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد سید موجود ہیں۔ آپ بھی سینئر اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں محسن رضا خان آپ سے شروع کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت انتہائی تذبذب کا شکار ہے، یا اس طرح کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے جس کا کوئی نتیجہ پھر اینڈ پہ نہیں نکلتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں، کیا وہ اہم فیصلے کرنے میں دہشت گردی کے حوالے سے ناکام ہو چکی ہیں؟ جی میں سوال نہیں سمجھ سکا، آپ کا دوبارہ کریں۔ سوال میرا یہ تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جب کوئی دہشت گردی کی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن کے بجائے وہ ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، جس کے اگر اس کمیٹی کی بات کریں تو اس کمیٹی میں جو سربراہ ہیں چودھری نثار علی خان، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان سے کتنی محبت رکھتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کمیٹی بنانے کا وقت تھا یا ایک ایکشن لینے کا وقت تھا؟ دیکھیں، ایکشن بھی جاری ہے، آپریشن ضرب عزم جاری ہے، اور اس سے سارے اپنا جو پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلایا گیا، تو اس سے پہلے ہی وزیر اعظم نے جو لوگ سزا یافتہ تھے دہشت گردی کی کیسز میں اور جن کو موت کی سزا ہو چکی تھی، اور ان سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے تمام لوگوں کو جو دہشت گردی کے کیسوں میں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے اس کے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوا ہے۔ جگہ جگہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا ہے کہ نارا موسیٰ میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اب جہاں تک پارلیمانی کمیٹی کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی اتنے طویل عرصے کے دوران کوئی ایسا مربوط جو لایا عمل نہیں بن سکا دہشت گردی جو تھی، اور اس کو روکنے کے جو معاف کرنے چاہیے تھے، وہ حکومتوں کی پرائرٹی پہ نہیں رہے اس طریقے سے، کیونکہ ایک عرصے میں طالبان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد بات چیت کا عمل جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر آپریشن ضرب عزم شروع ہو گیا شمالی وزیرستان میں، اور فوج نے جو تھا وہ ٹیک اوور کر لیا جو تھا سارا آپریشن جو تھا، اور فوج جو ہے اب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جو آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ کسی تخصیص کے بغیر تھا، جس میں گڈ اور بیڈ طالبان کا کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو ہے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو وہ کارروائی جاری ہے۔ وزیرستان میں وہاں کے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہے وہاں سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ قومی اتفاق کا رائے ہونا بھی بڑا ضروری تھا۔ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی جو ہے کوئی اتنا برا کام نہیں ہے، اور ٹھیک ہے ایک پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی قیادت کا ایک بھرپور اتحاد بھی سامنے آیا۔ لیکن سیاسی قیادت کا جو یہ اتحاد ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، بجائے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک ایکشن پلان مرتب کر کے فوراً سامنے لایا جائے اور ان کے خلاف حتمی کارروائی کی جائے؟
ایسے یہ کوئی ایسا کوئی اپنا کوئی ڈنر کا آرڈر تو نہیں ہے نا جو بیٹھ کے دے دیا جائے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں لائیں گے اور قومی اتفاق رائے نہیں پیدا کریں گے، قوم کا حکومت تو تھوڑی فیصلے کر سکتی ہے، لیکن جب اس نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا ہے، جس میں دیکھیں عمران خان جو اس سے پہلے بات کرتے تھے کہ اگر وہ ہوتے تو وہ کبھی بھی شمال وزیرستان میں فوج نہ بھیجتے، لیکن پشاور کے واقعے کے بعد وہ اپنا دھرنا ختم کر دیا انہوں نے حکومت کی اپوزیشن بھی ختم کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے نے پوری سیاسی جماعتوں کی سوچ کو بدل دیا ہے، پورے پاکستان کی سوچ کو بدلا ہے. تو اس حوالے سے نئے اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بات چیت کے لیے 7 دن دیے گئے ہیں. 7 دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب وقت ہے کہ جس میں جو پارلیمانی کمیٹی، آج بھی اس کمیٹی کا اجلاس اتوار کے روز بھی پنجاب ہاؤس میں جو نثار علی خان کی صدارت میں جو ٹیکنیکل اجلاس تھا وہ جاری تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن اپنی طرف سے بالکل جاری ہے. دوسری روز اس واقعے کے جو 16 دسمبر کو پشاور میں ہوا آرمی پبلک اسکول میں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو کہ وہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے ہمراہ کابل چلے گئے. وہاں انہوں نے اسٹاف کمانڈر سے ملاقات کی، وہاں انہوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی اور انہوں نے وہ ثبوت فراہم کیے جو اس واقعے کے حوالے سے ان کو حاصل ہوئے تھے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے اس سارے واقعے کی نگرانی کر رہے تھے اور ہدایات دے رہے تھے. صحیح ہے. ڈاکٹر ٹھیک ہے، ڈاکٹر جواد صاحب کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فوج ہی سارا کام کیے جا رہی ہے یا حکومت بھی ان کے ساتھ شامل ہے اور ایک لاہ عمل کے تحت اور ایک اسٹریٹجی کے تحت جا رہے ہیں، اور ایک فروٹفل جو ابھی پارلیمانی کمیٹی کا جو آئیں گی سامنے سفارشات، آپ اس سے کتنے پر امید ہیں؟ جی کچھ اقدامات تو نظر آ رہے ہیں. میں محسن صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ حکومت نے اور فوج نے کچھ اقدامات کیے بھی ہیں اور کچھ اقدامات آلریڈی ہو رہے تھے. ضرب عضب کی شکل میں طالبان اور جن کو تکفیری خوارج کہا جا سکتا ہے ان کے خلاف کاروائیاں بھی ہو رہی تھیں، اور یہ کاروائیاں نہ صرف وزیرستان میں ہو رہی تھیں بلکہ ہماری معلومات کے مطابق ملک کے دوسرے علاقوں میں جس طرح لالا موسیٰ میں، مظفر گڑھ میں، ایون بلوچستان کے کچھ ایریاز میں ISI نے اور دوسرے خفیہ اداروں نے کچھ کاروائیاں کی جن میں دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کے معاونین کو پکڑا گیا. اور یقیناً پشاور کے اس عظیم سانحہ کے بعد جو انہوں نے پھانسیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اس کو بھی خوش آئند سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کا یہ فیصلہ جو آصف زرداری صاحب کی حکومت کی، یہ نہایت غلط فیصلہ تھا جس میں انہوں نے دہشت گردوں اور عدالت سے جن کو سزا مل چکی تھی موت کی، ان کو پھانسی کا جو سلسلہ جو تھا اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا یا اس کو سسپینڈ کر دیا. اور نواز شریف کی بھی یہی پالیسی رہی. لیکن جو پشاور میں ہمارے اور پاکستانی قوم کے یہ جو 130 سے زائد معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کی قربانی سے کم از کم اس قوم کو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ قوم with very few exceptions طالبان اور تکفیری خوارج کے خلاف جو ہے جمع ہو چکی ہے اور متحد ہو چکی ہے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ کیا جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا یہ کافی ہیں اور کیا یہ تسلی بخش ہیں، تو میرا جواب ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سمٹمز کو تو ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کور ریزنز ہیں، جو کہ وجوہات ہیں، اصلی وجوہات ہیں اور اصلی انیبلرز ہیں دہشت گردی کے، ان کے بارے میں خاطر خواہ فیصلے نہیں کیے جا رہے. ابھی بھی تخصیص کی جا رہی ہے اچھے طالبان میں اور برے طالبان میں.
دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پہ جو حملہ ہوا اس کی منصوبہ بندی پاکستان اور افغانستان کے کسی سرحدی علاقے میں ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی وزیرستان میں ہو سکتا ہے کہ یہ کنڑ میں ہو سکتا ہے کہ یہ پشاور یا اسلام آباد میں ہوئی ہو. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے ادارے ہیں اور وہ کون سی تنظیمیں ہیں اور وہ کون سی مساجد ہیں اور وہ کون سے مدارس ہیں جن کی آڑ میں یہ تکفیری خوارج دیدہ دلیری کے ساتھ کبھی کراچی میں کارروائیاں کرتے ہیں, کبھی اسلام آباد میں کارروائیاں کرتے ہیں, کبھی کوئٹہ اور لاہور میں کارروائیاں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی طرف وزیر اعظم نواز شریف کو اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کون سی مساجد ہیں, وہ کس مسلک کی مساجد ہیں, وہ کس مسلک کے مدارس ہیں, وہ کس مسلک کی تنظیمیں ہیں. ایک چیز تو ہم آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں, یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی ریسرچ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیررزم کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں ان سب کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی خودکش دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں ان میں کوئی ایک بھی سنی بریلوی ملوث نہیں ہے, کوئی ایک بھی شیعہ ملوث نہیں ہے, کوئی ایک بھی احمدی اور مسیحی اور ہندو ملوث نہیں ہے. نہایت ہی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں تمام دیوبندی مسلک کی ہم بات نہیں کر رہے, لیکن دیوبندی مسلک کے اندر ایک غالب تکفیری عنصر جو ہے وہ موجود ہے اور یقیناً ذمہ داری عائد ہوتی ہے دیوبندی علماء پر کہ اب ان کی صفوں میں جو تکفیری خارجی عناصر داخل ہو چکے ہیں اور جو کبھی سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی کی آڑ میں, کبھی تبلیغی جماعت کی آڑ میں اور کبھی جمعیت علماء اسلام کی آڑ میں اپنے منصوبے جو پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی عوام کے خلاف ہیں ان کو پروان چڑھاتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکال باہر. ٹھیک ہے, اس پہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں کہ جو لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے ٹیررسٹ کو وہ کہاں سے ملتی. محسن رضا خان, آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے اور بہت سارے اینالسٹ اس پہ متفق بھی ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو طالبان کے سمپتھائزرز ہیں, تو ایسی صورتحال میں پھر نتیجہ کی توقع کیا کرے بندہ؟ دیکھیں, پہلے تو میں اس بات کے اوپر بڑا مجھے افسوس ہے کہ ہم اس ساری دہشت گردی کو اگر کسی ایک مسلک کے ساتھ منسلک کریں گے تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مسلک کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں. اس طریقے سے ہم نے ایک مسلک کو اس میں رکھا ہے. ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اسی مسلک سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. بیانات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کنڈیم کیا ہے, مفتی نعیم نے بھی کیا ہے, جامعہ بلودیہ والوں نے بھی کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے. اس لیے دیکھیں, یہ دہشت گرد جو ہے یہ ایک خاص ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ٹھیک ہے ان کا تعلق ایک خاص مسلک سے ہے لیکن پورے مسلک کو ہم اس میں انوالو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات کو بالکل مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو کچھ پاکستان میں افغان وار میں ہوا ہے, جب سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی گئی اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا. جو لوگ جہاد میں شریک ہوئے جن کو امریکہ نے اور یورپ نے اور ان کے اتحادیوں نے ٹیمپر کیا اور ان کو مجاہدین بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا تو ان کے مقاصد پورے ہو گئے, تو اس کے بعد انہوں نے بالکل اس خطے سے آنکھیں پھیر لی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک سے خطرناک ہوتے چلے گئے. اس کے آپ دیکھیں, اس کے اسباب خالی ہم کسی ایک فرد کو کسی ایک مسلک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں تمام دنیا نے جو تھا وہ اپنا حصہ ڈالا تھا, عربوں نے اپنا حصہ ڈالا تھا, امریکی CIA نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور انہوں نے یہ لوگ تیار کیے تھے, یہ مدرسے تیار کیے تھے. ان مدرسوں کا مقصد جو تھا وہ ایک خاص ان کا اس خطے کے اندر
अफगान वार के अलावा भी कुछ मकासद थे जो कि इस खत्ते में जो डेवलपमेंट हुई थी और जो इनकलाब आए थे उनको उनके खिलाफ वो दुनिया को इकट्ठा करना चाहते थे। तो इसकी कई वजूहत हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना होगा। ठीक है। नहीं, आप मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज या इवन आर्मी के अंदर भी कुछ ऐसे हमदर्द मौजूद हैं जो दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि फौज में उनके हमदर्द मौजूद थे, जिसका हमने मुख्तलिफ मुजाहरे देखे हैं। जब हमने देखा है कि उन्होंने बड़े बड़े जो हमारे बेसिस थे, मेहरान बेस पे हमला हुआ, कामरा बेस पे हमला हुआ, तो अंदर के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। जब मुशर्रफ साहब पे हमला हुआ और ये जिसको डॉक्टर रफीक को फांसी हुई है, ये भी तो आर्मी की मेडिकल कोर्स से थे। तो हमने देखा है कि फौज के अंदर से लोग जो थे वो उनके ज़हन बदले और उन्होंने वो एक खास माइंड सेट की वहाँ पे तब्लीगी हुई। और हमने देखा कि ब्रिगेडियर लेवल के लोग भी जो थे वो इसी तरह की प्यार पसंद तंजीमों की लिटरेचर से और उनके फिक्र से मुतासर होते रहे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सियासी जमातों में भी इनकी कोई कमी नहीं है। सियासी जमातों में भी ऐसे लोग तमाम सियासी जमातों में मौजूद हैं जो कि इस सोच की नुमाइंदगी करते रहे। असल में जो जंग अब पाकिस्तान को लड़नी है वो सिर्फ दहशतगर्दों से नहीं लड़नी, बल्कि उस तकफीरी सोच से भी लड़नी है जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में फैल चुकी है, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में फैल चुकी है, मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजिम है उनमें फैल चुकी है। इसको ये बड़े तवील अरसे से ये काम होता रहा और इसको किसी जगह पे रोका नहीं गया, ना इसको संजीदगी से जायजा लिया गया, जिसका नुकसान अब कौन भुगत रही है। चलें, डॉक्टर जवाद साहब, आपसे भी मैं इसी तरह का सवाल पूछता हूँ कि दहशत गर्दी के हवाले से सानहात का जो तसलसल है, इसमें आप किसकी नाकामी समझते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें तो हुकूमत को मालूम होती हैं, फिर भी दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं, तो इसमें सियासी हुकूमतों का कितनी उनकी कारकर्दगी में नाकामी आप देखते हैं? देखिए, इसको दो तरीकों से कहा जा सकता है तौकीर। एक होता है इनकॉम्पिटेंस, आप इनकॉम्पिटेंस भी कह सकते हैं सियासी जमातों की, और कुछ सियासी जमातों के बारे में या अक्सर के बारे में ये कहा जा सकता है कि करप्शन की वजह से या लैक ऑफ स्किल्स की वजह से उनमें इनकॉम्पिटेंस बड़ी डोमिनेंट है। लेकिन इनकॉम्पिटेंस के अलावा जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे है उसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमें नजर आता है कि कुछ सियासी जमातों के दहशत गर्दों के साथ किसी न किसी लेवल के ऊपर डर की वजह से, खौफ की वजह से या किसी तरह के सियासी मफाद की वजह से ताल्लुकात मौजूद हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे सामने अंग्रेजी अखबार दी न्यूज़ का शुमारा है 6 मई 2013 का है, जिसमें रिपोर्ट है कि जो 2013 में इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लश्कर जंगवी के एक दहशतगर्द को जो 5 साल या 6 साल जेल काट चुका था एंटी टेररिज्म एक्ट की बदौलत, उसको NA 107 से टिकट दिया गया और अब वो आपका सिटिंग MNA है हुकूमती पार्टी का। उसका नाम है चौधरी आबिद रजा गुजर ऑफ कोटला। मोहसिन रजा खान साहब को उसके बारे में मालूम होगा। तो जब इस तरह की कार्रवाइयां सियासी हुकूमतें करती हैं तो उससे अवाम को कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाता और अच्छा मैसेज नहीं जाता। सब लोगों को मालूम है और मोहसिन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके भी ये बात इल्म में होगी कि ये जो तालिबान हैं ये कभी तालिबान के नाम से काम करते हैं, कभी ये लश्कर जंगवी के नाम से काम करते हैं, कभी ये आहरार का नाम इख्तियार कर लेते हैं, कभी ये अपने आप को जुंदुल्ला कहते हैं, कभी अहले सुन्नत वल जमात के लिबादे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों का ना ही मुसलमानों से कोई बराह रास्त ताल्लुक है और ना ही हम कह सकते हैं कि ये सुन्नी मसलक के नुमाइंदा हैं या शिया मसलक के नुमाइंदा हैं। ये किसी मसलक के और किसी मजहब के नुमाइंदा नहीं है, ये एक तकफीरी खारिजी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इस तरह के तकफीरी लोगों को रूलिंग पार्टी टिकट देगी और जब इस तरह के तकफीरी अफराद
پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے. ابھی 2-4 روز پہلے میں کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا اور ایک تھے سپاہ صحابہ کے ایک لیڈر تھے اعظم طارق, ان کا صاحبزادہ ہے, اس کا نام ہے معاویہ اعظم طارق, اور بہت ہی تکفیری تقریریں کرتے ہیں یہ صاحب, اور ان کی تصویریں موجود تھی چودھری نثار علی خان کے ساتھ. تو اگر اس طرح کے میسیجز دیے جائیں گے, اور اس سے پہلے ہم ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ جنگ میں اور فیصل آباد میں جو اس وقت کے وزیر قانون تھے رانا ثناء اللہ, وہ ایک کالعدم تکفیری تنظیم کے قائد لدھیانوی کے ساتھ جو ہے انہوں نے آج سے چند سال پہلے انتخابی ریلی میں یا سیاسی ریلی میں شرکت کی تھی. جب اس طرح کے ہمیں میسیجز ملیں گے, جب ہمیں اس طرح کے سگنلز ملیں گے, تو یقیناً 70,000 سے زیادہ پاکستانیوں کا لہو بہہ چکا ہے, اور اس میں ہمارے سنی بھائی بھی شامل ہیں, ہمارے شیعہ بھائی بھی شامل ہیں, اس میں ہماری مسیحی, احمدی اور ہندو برادری بھی شامل ہے. تو ہماری تو سیاسی حکومتوں سے یہی درخواست ہے کہ خدا کے لیے جن لوگوں کا لہو بہہ چکا ہے ان کے لہو کے ساتھ کچھ وفاداری کریں, اور ان کے لہو کا احترام کریں, اور اس طرح کے دہشت گردوں کو کوئی سیاسی ویلیو نہ دیں, بلکہ ان کو تختہ دار کے اوپر لے کر جائیں. ٹھیک ہے. محسن رضا خان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت سب لوگوں کی بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ دہشت گردی کے حامی لوگ جو ہیں وہ سیاسی پارٹی میں موجود ہیں اور ان کی حمایت بھی کرتے ہیں, یہ مذمتی بیان تو جاری ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کوئی پالیسی وضع کرے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ملے گی اور دہشت گردی کے حوالے سے کوئی اچھی پالیسی سامنے آئے گی؟ ایک طرف جبکہ فوج جو ہے وہ سارے کام کر رہی ہے, ہم نے دیکھا کہ ابھی تک جن کو پھانسی ملی ہے وہ ان کا بھی تعلق جو تھا وہ ابھی آج جن کو پھانسی ہوئی ہے 4 لوگوں کو, وہ بھی مشرف کیس میں مطلوب تھے. اس کے علاوہ جو پہلے 2 دہشت گردوں کو پھانسی ہوئی ہے وہ بھی. تو سیاسی حوالے سے ابھی تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جس کے سربراہ چودھری نثار علی خان ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ سید منور حسن نے کیا بیانات جاری کیے تھے اور مولانا فضل الرحمان کی سوچ بھی کیسی ہے, وہ بھی ڈرتے تھے, ان پہ بھی حملہ ہو چکا ہے. تو اس ساری سچویشن میں جب کہ خوف کی فضا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈروں کے دلوں میں ابھی تک بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹی کے جو نتائج ہوں گے وہ فروٹفل ہوں گے اور ایک بامقصد اور بامانی جو ہے وہ ایک رزلٹ سامنے آئے گا؟ دیکھیں, میں جو منور حسن صاحب کے بیانات ہیں, جو مولانا فضل الرحمان کے, یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ اپنی جگہ حقیقتیں ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ اس وقت تک 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں, اور قاضی حسین احمد صاحب پہ بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا محمد نجاشی کے جاتے ہوئے. اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے جو پیش امام تھے کرنل امام صاحب, جنہوں نے افغانستان میں طالبان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا, اور خالد خواجہ صاحب جب وہ ان کو ملنے گئے تھے وزیرستان میں, تو ان طالبان نے ان کو بھی قتل کیا تھا. اور ان کی چونکہ یہ ایک شفاف لوگ ہیں, یہ درندے ہیں, ان کے نزدیک جو لوگ کے حامی تھے, جو ان کے محسن تھے, جو ان کو بنانے والے تھے, انہوں نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی. ان کے نزدیک انسانیت کا کوئی جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں, ہم کئی اپنا ٹی وی چینلز پہ جو کہ نیشنل جیوگرافک ہے اور اینیمل پلانٹ ہے اور دوسرے چینلز ہیں, ان پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جانوروں کی ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں کہ جو بڑے درندے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے جو دوسرے معصوم جانور ہوتے ہیں ان کو وہ پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں. انہوں نے تو دیکھے کوئی ان میں جو درندوں میں بھی جو تھوڑی بہت پہچان ہوتی ہے بچوں کی, وہ بھی ان میں نہیں تھی. انہوں نے جس طریقے سے بے دردی سے بچوں کو قتل کیا, وہاں پہ جو ٹیچرز تھی ان کو انہوں نے جلایا اور بچوں کے سروں میں اور ان کی گردنوں میں گولیاں ماری. یعنی کہ یہ انسان مسلمان
کھلانے کے یہ درندے کھلانے کی مستقبل اس سے بھی کوئی بدتر چیز تھی یہ جو لوگ تھے. یہ ایسی سوچ ہے جو کہ تیار کی گئی ہے اور اس کو تیار کیا ہے ہماری عالمی طاقتوں نے تیار کیا تھا اپنے مقاصد کے لیے اور اس کو وہ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. داعش کی صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ان کا شام کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہوں نے شام میں القاعدہ کے لوگوں کو استعمال کیا. یہاں سے لوگ جو تھے وہ طالبان پر القاعدہ کے وہاں گئے اور امریکہ اور جو تھا وہ القاعدہ شام کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے تھے اپنے مقاصد کے لیے. پھر امریکہ جو تھا وہ شام میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا. داعش کی صورت میں انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا اور اس حملے کی آڑ میں انہوں نے شام پر حملے کیے. ابھی بھی جو عالمی سطح سے لے کے اور نچلی سطح تک ڈبل گیمز چل رہی ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ ڈبل گیم چلتی رہیں گی ایک جگہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے ان کی سرپرستی کریں گے اور ان کو حوصلہ بھی دیں گے اور ان کو تیار بھی کریں گے. یہ اب ایک بزنس بن گیا ہے نا. دیکھیں جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ جا کے بزنس میں لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں, حصہ ملتا ہے, سستے کو بیچتے ہیں, مال ملتا ہے. ان میں طالبان نے یہاں پہ پھر جو تھے اغوا برائے تموار کی وارداتیں شروع کی, بینک لوٹنے شروع کیے. بتائیں کہ اغوا برائے تموار اور بینک لوٹنا اور لوگوں کو دیکھنا مارنا اس کی اسلام میں کہاں گنجائش ہے. انہوں نے مذہب کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ورنہ اس میں میجارٹی جو تھی وہ کرمنلز کی شامل ہو گئی تھی. انہوں نے بھی داڑیاں رکھ لی. اب میری بات اگلے روز کسی ٹی وی چینل پہ کوئی مولانا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سارے داڑھی والے جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اس کا مراد یہ ہے کہ جو لوگ جو کرمنلز تھے جو پہلے ان کو اگر وہ کرمنلز کو اگر پتہ چلے گا کہ سوٹ کر کے جرم کرنے میں آسانی ہے تو وہ سوٹ کرنا شروع کر دیں گے اور پولیس شیپ کرا لیں گے. یہ ہمیں تفریق کرنی پڑے گی. یہ خاص لوگ تیار کیے گئے. ٹھیک ہے, چلیں ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.